ایک ایسی حقیقت جو ہر سال عید الاضحیٰ پر دہرائی جاتی ہے، مگر کم لوگ جانتے ہیں کہ آخر قربانی کیوں ہوتی ہے، جانوروں کو کیوں ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے کون سی حقیقت چھپی ہے جو ہزاروں سال پہلے شروع ہوئی تھی۔ یہ کہانی ہے ایمان اور صبر کی، اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کی۔ ہزاروں سال پہلے جب دنیا میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تب اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو چنا۔ ان کا نام تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی مختلف تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے آخر کیسے خدا ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی، انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور بادشاہ نمرود نے انہیں سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، لوگ دور دور سے وہ آگ دیکھنے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ نے فرمایا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ جو سب کچھ جلا دیتی تھی حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم بوڑھے ہو گئے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں خوشخبری دی کہ ان کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا۔ وہ بیٹا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے بے حد محبت کرتے تھے، وہ ان کی ہر بات پر خوش ہوتے، انہیں اپنے ساتھ رکھتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ پہلے نہیں لگا شاید یہ عام خواب ہو، لیکن پھر یہی خواب دوبارہ آیا اور پھر بار بار آیا، اور تب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ حکم اللہ کا ہے۔ سوچیں، ایک باپ جس نے بڑھاپے میں اولاد پائی ہو، اسے اپنے ہی بیٹے کی قربانی کا حکم مل جائے۔ یہ صرف امتحان نہیں تھا، یہ ایمان کی انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا، میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ یہ سن کر بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ گھبرائے، نہ روئے اور نہ ڈرے۔ انہوں نے کہا، ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جواب صرف ایک بیٹے کا نہیں تھا، یہ ایک سچے مومن کا جواب تھا۔ پھر وہ دن آ گیا، آسمان خاموش تھا، ہوا رک سی گئی تھی۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف روانہ ہو گئے، اور شیطان نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مگر حضرت ابراہیم نے شیطان کی بات نہ مانی۔ آج حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ باپ کا دل کمزور نہ پڑ جائے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور چھری چلانے لگے، لیکن اسی لمحے اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ آسمان سے ایک دمبا بھیج دیا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ کر لیا گیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی قربانی قبول فرما لی۔ تب اللہ نے دنیا کو بتایا کہ اصل قربانی خون کی نہیں ہوتی، اصل قربانی انسان کی نیت کی ہوتی ہے۔ اسی واقعے کی یاد میں ہر سال مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ 10 ذو الحج کے دن دنیا بھر میں قربانی کی جاتی ہے، لوگ جانور خریدتے ہیں، انہیں سجاتے ہیں اور اللہ کی راہ پر قربان کر دیتے ہیں۔ اور مگر بہت سے لوگ صرف اسے رسم سمجھتے ہیں، حالانکہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ قربانی کا مطلب اپنی انا کو ختم کرنا، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینا، اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ اور سعودی عربیہ کے شہر مکہ میں اس دن لاکھوں مسلمان حج ادا کرتے ہیں، اور وہ سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں، نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ کوئی غریب، سب صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اور قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ خوشی ہر گھر تک پہنچ سکے۔ اور عید ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کو صرف اپنی خوشی نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آج دنیا بدل چکی ہے، لوگ مصروف ہو گئے ہیں، بہت سے لوگ قربانی کی اصل حقیقت بھول چکے ہیں۔ اور مگر آج بھی جب عید الاضحیٰ آتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی یاد آتی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ انسان کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے، صرف جانور کو نہیں۔ اور شاید یہی عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی ریئلٹی ہے۔